اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. تو آج کا جو سیشن ہے اس سے میں جو ابتدا کروں گی ایک شعر سے کروں گی. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے, انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہت شکریہ. اچھا جی, آج کا جو لیسن ہے نا وہ ایکٹیویٹی بیس ہے, اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو بی این آپٹیمسٹ. آپٹیمسٹ ہوتا ہے پازیٹیو تھنکر. کہ ہمیں کسی بھی مطلب کوئی بھی پرابلم ہماری زندگی میں چل رہا ہے تو اس میں ہمیں پازیٹیوٹی کیسے لانی ہے, یا پازیٹیو تھنکنگ کس طرح سے کریٹ کرنی ہے اپنے اندر, چاہے وہ کوئی غمی ہے, چاہے وہ کوئی ناراضگی ہے, نفرت ہے, اس میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کریں گے. آپ سب نے اپنے آنسر جو ہیں وہ کمنٹ میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں, اسی کی بیس سے ہم جو ہے وہ آگے سیشن چلائیں گے. میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز شو کراتی ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے آنسر میں, آپ کمنٹ میں دینے ہیں, اور میم ماریہ اور میم سدرا جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گی, اور پھر مجھے بتائیں گی نیم وائز آپ نے اپنے آنسر دینے. واٹ از دس, یہ اس کا آنسر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں دے دیجیے جلدی سے. شو ہو رہی ہے اسکرین سب کو؟ کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں آنسرز کر دیجیے. ہاں جی, چیٹ باکس میں آنسر کر دیں سب. اس سے آپ کو تھنکنگ کا پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح سے تھنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. سدرا کا کمنٹ آ گیا. میم ماریہ آپ بھی کر دیجیے, سب کر دیجیے. گڈ. آنسر سلیم کا بھی آ گیا ہے. گڈ. جلدی جلدی سے آپ لوگ یہ کمنٹ کر دیجیے. اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. گڈ ہو گیا. عائشہ آپ کا بھی گڈ ہو گیا. اچھا, کا کلر کیا ہے اقرا ریاض؟ کائنڈلی یہ بھی بتا دیں, ڈاٹ کس کلر میں ہے؟ گڈ. یہ جو نیو جوائن ہے یہ ایکٹیویٹی ہماری چل رہی ہے. آپ نے اس شیٹ پہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں. اس کا جو کمنٹ میں آنسر آپ جلدی جلدی سے کرتے ہیں, جتنے بھی نیو جوائننگ ہے ان کے لیے یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, آپ کی تھنکنگ کے بارے میں بتائے گی کہ آپ کس طرح سے تھنک کرتے ہیں. آپ نے کمنٹ دینا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پیپر ہے. ٹھیک ہے نور الہدا, گڈ. اچھا جی, نیکسٹ ہے واٹ از دس. جلدی سے اس کا بھی کمنٹ دے دیں. گڈ نور زینب. ابھی نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے واٹ از دس. گڈ. 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 کمنٹ میں سب کے پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ, ایکٹیو ممبر ہیں. گڈ. اوکے, اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ اقرا ریاض, آئی ہیو ڈیٹ. اچھا جی, اب یہ جو پہلی ایکٹیویٹی تھی نا وہ ایک پیپر تھا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بلیک ڈاٹس تھے. کچھ نے کہا کہ بالکل کلیئر آنسر دیا کہ ایک وائٹ پیپر ہے اور اس کے اوپر بلیک تھے. اب کیا ہوا کہ اسی طرح جو ہماری زندگی ہے نا وہ سیم لائک دس پیج ہے. کہ ہماری زندگی بالکل ایک وائٹ کورے کاغذ کی طرح ہے. اس پہ ہم مطلب ہر انسان کی زندگی اسی طرح سپیڈ ہوتی ہے.
اور اس کے اوپر جب ہم برائیاں کرتے ہیں یا ہم مطلب جو غلطیاں کرتے ہیں اس پہ بلیک ڈاٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی اب جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کا بتا رہی ہوں, ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے حالات میں, ارد گرد کی سچویشن میں, اپنے لوگوں میں, تو یہ جو ہماری ہم دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, ہم صرف بلیک ڈاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سدرا وحید کا بہت اچھا کمنٹ تھا, اس نے کہا کہ وائٹ پیج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ پازیٹیوٹی ہے کہ اس نے صرف وائٹ پیج کہا, اور یہ بھی اچھی آبزرویشن ہے کہ آپ نے وائٹ پیج کے ساتھ بلیک ڈاٹس کو آبزرو کیا. دیٹ از گڈ. اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا کیسے ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, یا نیگیٹیوٹی کب پیدا ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا بچپن میں, اگر کوئی بچہ گر جاتا ہے, ہم بھی گر جاتے ہوں گے, تو نا اگر تو ہماری مدرز یا ہمارے ارد گرد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمیں تب ہمیں یہ سکھاتے, یا ہم جیسے کرتے ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گر گیا, وہ بچہ گر گیا, بچہ گر گیا. آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولے تھوڑا سا آپ اونچا بولے, شاید ان کا اپنا نیٹ ورک ایشو ہے. ویسے آواز کلیئر آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچا بول لیجیے آپ. اقرا ناؤ کلیئر؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے اقرا؟ اچھا جی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ گرتا ہے نا تو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اس کا مائنڈ بلڈ کرتے ہیں, اس کا انوائرمنٹ اس کا مائنڈ بلڈ کرتا ہے, اور جو بچپن میں ہماری بلڈنگ ہوتی ہے نا ایموشنس کی, وہی ہم بڑوں کے ہمارے ساتھ چلتی ہے. کیسے؟ اگر بچہ گر جاتا ہے نا, تو اگر تو ہم کہیں او میرا بہادر بچہ, او میرا لائن, یا اس طرح سے کوئی اسے دیں گے, تو بچہ قطعا نہیں روئے گا, وہ کھڑا ہو جائے گا. اس کو اپنے ارد گرد مطلب وہ گرے گا تو اس کو کھڑے ہونے کی صلاحیت اس کو ملے گی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں او ہو مائی گاڈ, او میرا بچہ گر گیا, او نہیں نہیں نہیں, تو بچہ کیا مطلب پینک کریٹ کر دیتے ہیں. تو بچہ کیا کرتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا انوائرمنٹ ہمیں مطلب جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے, ایموشنز ہوتے ہیں, اس پہ افیکٹ کرتا ہے. اگر تو ہمارے اندر شروع سے ہی پازیٹیوٹی کریٹ کی, تو ہم ہر طرح کے حالات میں اچھی سوچ رکھیں گے. مطلب ہماری جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ہی رہے گی. اگر ہم گرے ہیں تو ہم نے اٹھنا ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ برا کر دیا, ہم کیا کرتے ہیں یار, اب ہمارے دو طرح کے ذہن ہوتے ہیں, یعنی دو طرح کے خیالات آئیں گے ہمارے مائنڈ میں, کہ ایک ہمیں ہمارا اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں, کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, تو ہمارے مائنڈ میں ایک تھنکنگ بلڈ ہو جاتی ہے, یار ہے اللہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, نہیں یار اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے نا, تو میں اس کے ساتھ ڈبل برا کر کے آؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. ٹھیک ہے. اور ایک تھنکنگ ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے ہمارے اندر ہی, لیکن ہم اس کو دبا دیتے ہیں, یار نہیں اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی روزمرہ روٹین میں سلام نہیں کرتا, ہم کسی سے سلام کر رہے ہیں, اس نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا, تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, ہم یہ سوچتے کیوں نہیں دیا, یار اس کا کوئی مجبوری ہوگی, اس کی کوئی ریزن ہوگی, وہ کسی ٹینشن میں ہوگا. ہم یہ بات قطعا نہیں سوچتے, ہم کہتے ہیں نہیں دیا نا تو دیکھنا اب آئندہ تو میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ والی ریزن ہمارے ایک دماغ میں آتی ہے. تو یہ موسٹلی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ نفرت بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ارد گرد لوگوں میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے. ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ چلانا ہے. تو ہم نے پازیٹیو, ہم نے صرف بلیک ڈاٹس نہیں دیکھنے, ہم نے وائٹ پیپر دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. وائٹ پیپر کو دیکھنا ہے, ہم نے اس کی برائیاں نہیں دیکھنی, اس کی اچھائیاں دیکھنی ہے. اگر کوئی اس نے ہمارے ساتھ برا کر بھی دیا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے, اس سے پوچھنا ہے کہ چاہے اس نے آپ کو جتنا مرضی برا کہا, جتنا مرضی غلط کہا, ہم نے اسے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اچھا, آپ نے میرے سلام کا جواب دے دیا تو مجھے لگا شاید آپ پریشان ہوں گے, یا اس نے روڈ بہیو شو کیا تو ہم کہیں اس سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی مطلب پرابلم سولو نہیں ہو رہا, میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں, یا آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں, اگر کہیں جانا ہے یا کوئی مشکل ہے تو مجھے بتا دیں, شاید میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو بنا کے اس بندے کے پاس جانے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا اخلاق ہے نا, ایک تو آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, اس سے بہت زیادہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. آپ ہر چیز میں پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو اپروچ آپ کی ہوگی. اور جو دوسرا بندہ ہے نا جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, اس کو فیل ہو جائے گا یار میں تو اس کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہوں,
اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مطلب یہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میں نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا, چاہے وہ کسی ٹینشن میں بھی ہو, چاہے یا اسے جان بوجھ کے نہ دیا ہو, اس کو ریئلائز ہوگا. ہم نے ریئلائزیشن دوسروں کو کرانی ہے اور خود ہم نے کیا کرنا ہے, خود خوش اخلاقی کا جو ہے وہ نمونہ بننا ہے سب کے سامنے. ہم اپنی ذمہ داری لیتے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کیا تو میں بھی کروں گا. ہم نے یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو مجھے, اگر اس نے برا کیا ہے تو مجھے کیا شو کرنا ہے, مجھے کیا بتانا ہے. اب نا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, میں نے ہاف گلاس آف واٹر دکھایا تھا آپ کو, تو ایک آپ میں سے ایک کسی نے کمنٹ دیا تھا کہ ہاف گلاس ہے یہ پانی کا, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے آدھا دیا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے دیا تو ہے نا. مطلب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے ہاف کپ آف ٹی دیا, یا یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے ہاف گلاس آف واٹر دیا یا کچھ بھی دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے دیا تو ہے نا, آپ کو خالی تو نہیں نہ لوٹایا. اور سیم میٹر نا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کرنا. نہیں, اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی نعمت تھوڑی مقدار میں مل رہی ہے نا, تو آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کا بہترین شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے. اس کی مخلوق جو آپ کو دے رہی ہے, جیسا رویہ آپ اپنا رہی ہے, آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اب آپ کو بول تو رہی ہے, آپ کے ساتھ بول تو رہی ہے, آپ کے ساتھ مطلب وہ مطلب اچھا تو بول رہی ہے, اچھا کر تو رہی ہے. نہیں بھی بول رہی ہے, اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی بولتا, آپ اس سے ملے ہو, اس نے آپ سے بات نہیں کی, لیکن اس نے آپ کی طرف دیکھا بھی نا, دیکھا تو نا, تو اس کی وہ جو نظر آپ پہ ڈلی اس کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو صحیح, ٹھیک ہے. اس طرح سے اب جو ہماری جو بات ہوتی ہے نا, سب سے بڑھ کے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہمارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہمارے اندر ایموشنس کریٹ ہونے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اگر کوئی انٹرویو میں ناکام ہو گیا یا امتحان میں فیل ہو گیا, تو اس کو بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یار نہیں تم نے اچھا نہیں کیا ہوگا, یہ نہیں. لیکن اگر ہم خود سوچیں نا, تو وہ ہمارے لیے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ناکامی, چاہے وہ امتحان میں ناکامی ہو, چاہے وہ کسی انٹرویو میں ناکامی ہو, کسی جاب میں ناکامی ہو. ہمارے لیے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اپرچونیٹی کا, بیسٹ اپرچونیٹی کا, ہمارے پاس وہ ہماری کامیابی کا. اس پر اگر ہم اس کو سیڑھی بنا لیں نا اپنی کامیابی کی, پازیٹیو تھنکنگ ہے نا, اگر ہم مایوس نہیں ہوں گے اپنی فیل پہ, اپنی فیلئر پہ ہم نے مایوس نہیں ہونا, اپنی ناکامی پہ. اگر ہم یہ کہیں گے یار اچھا ٹھیک ہے, ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے, پتہ ہے آپ کو, ہمیں تجربہ ملتا ہے ہماری ناکامی سے, ہمیں پتہ چلتا ہے یار ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ہر چیز کے لیے, ہر بات کے لیے, ہر کام کے لیے. اگر ہم کہیں ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہ لیسن ہوتا ہے ہمارے لیے, بگ لیسن. آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں, انسان میں جتنی کامیابی آتی ہے نا, وہ ہمیشہ ناکامی کی وجہ سے آتی ہے, کیونکہ اس ناکامی سے وہ سیکھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے مطلب جو بھی سیکھا وہ خود سے سیکھا, تو آپ کس طرح سے خود سے سیکھتے ہو؟ خود آپ کو ہمیشہ ناکامی سکھاتی ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک قدم جب تک نہیں اٹھائیں گے آپ آگے نہیں جائیں گے. اب میں نے چھت پہ جانا ہے سپوز, ٹھیک ہے, اور میں یہ کہوں کہ میں اڑ کے چلی جاؤں, تو یہ آئی ایم ناٹ اے سپر نیچرل, ٹھیک ہے, میں سپر نیچرل تو ہوں نہیں, میں انسان ہوں اور میں نے چل کے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے کہ مجھے قدم اٹھانا پڑے گا, اور میں نے ایک مطلب پڑے گا, اور مجھے اسٹیپ کو کور کرنا ہے 1 by 1, اور میں وہ کروں گی بھی. فار ایگزامپل, اگر مجھ سے نہیں بھی ہوتا, اگر میں پہلے اسٹیپ پہ بہت بار قدم رکھ چکی ہوں, میں دوبارہ سے مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, مطلب 1 بار رکھا, 2 بار رکھا, 3 بار رکھا, 4تھی بار تو میں پوری کوشش کر کے نا, زیادہ محنت کر کے, کیونکہ ہماری جو ناکامی ہے نا, وہ ہمیں کامیابی کے جذبے کے لیے محنت بھی پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو میری جو محنت ابھرے گی, تو اس سے میں پہلی سیڑھی بھی کور کروں گی, پھر دوسری بھی, پھر تیسری بھی, اور پھر چوتھی بھی, ٹھیک ہے. آپ نے اس ناکامی میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں ناکام ہو گیا تو مجھے مایوس ہو کے بیٹھ جانا ہے, بلکہ آپ نے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لانی ہے. ابھی پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی, کہ اگر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ نارمل نہیں ہے, تو آپ نے اپنے آپ کی رسپانسبلٹی لے لینی ہے کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, ہر چیز میں میں نے پازیٹیوٹی دیکھنی ہے. اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا کریں, پوچھ لیں جا کے اس سے خود سے, چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کہہ رہے, نہیں بول رہا, کچھ بھی ہے, تو اس سے پوچھ لیں یار کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے. پھر ہے ناکامی, یہ فیلئر کو ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سمجھنا کہ وہ مطلب ناکامی ہے. تو ناکامی ہماری زندگی کا اینڈ ہے, ہمارا زندگی کا اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے ہم ناکام ہوتے ہیں. ہم چلنا سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ہم اڑنا سیکھتے ہیں, بلکہ کامیابی کی منزل کی طرف ہم پروان چڑھنا سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پھر ہے کہ کبھی کبھی نا ہمارا دل بڑا اداس سا ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یار آپ لوگ اکثر بولتے ہو کہ آج نا دل بڑا اداس ہے, سیڈ سا ہے, عجیب رونے کو دل چاہ رہا ہے. یار آپ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ سوچیں کیوں رو رہے ہو آپ؟ اگر تو آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا, آپ نے کسی کا دل دکھایا, یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, غلطی سرزد ہو گئی, تو اللہ کے سامنے روئیں. ٹھیک ہے, دنیا کے سامنے آپ قطعاً نہ روئیں. اس دنیا میں صرف تماشا دیکھنے والے ہیں. تماشا مطلب آپ کو کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں کہے گا کہ یار چپ کرو. آپ کو صرف یہی کہا جائے گا چپ کر جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. حرف تسلی ایک تکلف, حرف تسلی ایک تکلف, جس کا درد اسی کا درد, باقی سب تماشائی. ٹھیک ہے, تو سب تماشا دیکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی اذیت ہے, اپنے رب سے بیان کریں دنیا کے سامنے. آپ صرف مسکراتے رہیں. آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت بڑی پازیٹیو تھنک, آپ کے مائنڈ میں, آپ کی پرسنالٹی میں پازیٹیو چینج لائے گی, آپ کے دماغ میں پازیٹیو تھنکنگ لائے گی. ہر طرح سے, ہر ماحول میں, ہر حالات میں, ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ صرف مسکرانا شروع کر دیں. مسکرانا مطلب مسکراہٹ اپنے لبوں پہ رکھیں. اگر آپ کو رونا آ بھی رہا ہے, آپ رب کے سامنے روئیں, لیکن دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیں. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا بہت اچھا آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوگا, اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, آپ کی مائنڈ بلومنگ ہوگی اس سے, اور آپ کا اخلاق اچھا ہوگا سب سے بڑھ کے, جس کے بعد جو ہے وہ اچھا. اب نا کچھ آپ کے مائنڈ میں ہوگا. میں ایک چیز میں نے آپ کی گروپ ڈسکشن میں یہ دیکھی, بہت اچھی مجھے لگی, کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیاں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے جو مین ہے نا پوزیٹیوٹی, وہ عورت کے اندر ہونی چاہیے, تو ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. اگر ہمارے معاشرے کی عورتوں میں پوزیٹیوٹی نہیں ہے نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معاشرہ جو ہے وہ مطلب ختم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ہمارا ماحول تباہ ہو جائے گا. تو عورت بیسیکلی سب سے بڑھ کے جو ہے نا, کیونکہ عورت نے گھر بھی چلانا ہے, عورت نے اپنی ذات کو بھی چلانا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر کی ہر فرد, اپنی بہن کو بھی دیکھنا ہے, بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, ماں کو بھی دیکھنا ہے, باپ کو بھی دیکھنا ہے. عورت کے کاندھوں پہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر وہ جاب کر رہی ہے تو اس نے باہر جا کے اپنے باس سے ملنا ہے, یا اگر کہیں بھی جو بھی اس کے سپیریئرس ہیں, جو بھی اس کے مطلب جس کے انڈر وہ کام کر رہی ہے, اس نے وہاں سے ملنا ہے, اپنے کولیگ سے ملنا ہے. جب تک اس کے اندر پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی نا, ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی. عورت کا وجود جو ہے نا وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اکائی ہے, جس کی وجہ سے پورا معاشرہ تخلیق کیا گیا, پورا معاشرہ چل رہا ہے. اگر وہی پوزیٹیو تھنکر ہوگی, وہی پوزیٹیو بلڈر ہوگی نا, تو معاشرے کی پوزیٹیوٹی کہیں بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے, تو آپ کے گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا. اگر آپ بینگ لیڈی مطلب ایک بیٹی ہیں, یا ایک ماں ہے, یا ایک بیوی ہیں, آپ پوزیٹیو تھنکر بن جائیں ہر معاملے میں. اگر آپ کو امی نے ڈانٹ بھی دیا نا, یا ابو نے ڈانٹ بھی دیا نا, یا کسی نے کچھ مطلب رشتے داروں نے کوئی غلط ورڈ یوز کر بھی دیے, کافی سارے رشتے دار بہن بھائی ہوتے ہیں, شوہر ہوتے ہیں آپ کے, اور تو آپ اس کے اندر پوزیٹیوٹی تلاش کریں کہ یار اچھا اگر اس نے کہہ بھی دیا نا, کیا پتا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا. اچھا میں نے خود تو وہ کرنا ہے, خود جا کے پوچھیں. امی نے کہہ دیا, ابو نے کہہ دیا, تو سوری کرنی. اچھا ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی, میں امی سے سوری کر لوں. تو آپ اپنے اندر پوزیٹیوٹی کریٹ کریں. میں آپ کو یہاں پر شیورٹی سے کہتی ہوں, انشاءاللہ آپ کا گھر, آپ کا ماحول, آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ جنت بن جائے گا آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ بینگ اے لیڈی ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اپنے اندر پوزیٹیوٹی قائم کرنی ہے. یہ تو تھا آج کا تھوڑا سا چھوٹا سا سیشن. اب کسی کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک دم چینج کریں اپنے آپ کو, آپ آہستہ آہستہ چینج کریں, آہستہ آہستہ. اگر ہاں ایک اور بات, اگر ہم فوراً سے کہتے ہیں نا کہ ہم چینج ہو جائیں, یا ہم فوراً سے اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم آج ہی قائد اعظم بن جائیں, یا آج ہی علامہ اقبال بن جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تبدیلی ہمیشہ آپ گریجولی اپنے اندر لائیں, آہستہ آہستہ لائیں, تاکہ وہ دیر پا آپ کے اندر رہیں, ہمیشہ آپ کے اندر رہیں. جو بھی فوراً سی چیز آتی ہے نا, ایک جیسے سیلاب سا آتا ہے, امڑ آتا ہے ہمارے اندر جذبات کا, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم کر لیں, تو وہ والی جتنی تیزی سے چیز ابھرتی ہے اتنی تیزی سے دب بھی جاتی ہے. آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر چینجنگ لائیں, انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ دیر پا ہوں گے, اور آپ بہت اچھا فیل بھی کریں گے. لائف
लॉन्ग आपके अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोशिश कर लीजिए। जी नूरुल हुदा। जी मैम मारिए पढ़ेंगी। जी जी मुझे सीखा। वो जो हो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं दे यूजुअली रियलाइज आफ्टर देयर रिएक्शंस, सो इमीडिएट रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और आगे भी उन्होंने कहा है अगर कि कोई आप बिकॉज अपने आप जी 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 बस जी आगे जी उन्होंने बोले। explain इसी चीज़ को किया है कि फिर उससे क्या होता है कि अच्छा कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिकॉज नेगेटिविटी नहीं होती, उसका टेम्परामेंट उसके कंट्रोल में नहीं रहता और बाद में वो रियलाइज कर लेते हैं, समटाइम्स अपोलोजाइज भी करते हैं, मतलब उन्हें शर्मिंदगी तो होती है अपने रिएक्शन, लेकिन इमीडिएटली वो रिएक्शन कर लेते हैं, जल्दबाज होते हैं तबीयत के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि हमारी ये हैबिट्स जो होती है ना, ये हमारे चाइल्डहुड से हमारे अंदर डेवलप हुई होती हैं, ठीक है। यानी हमने माहौल के अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्शन शो करना है, हमारे इमोशंस किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये हमारी वहां से बिल्डिंग हुई होती है। तो हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से चेंज करना है। अगर तो आप खुद शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप अपनी ज़ात के बारे में बात कर रही हैं, तो आप अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर दें। गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आप देखें, गुस्से के लिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो आप करवट ले लें, ठीक है। पानी पी लें। गुस्से के को शो करने के मतलब कंट्रोल करने के लिए हमारे इस्लाम में बहुत सारी ये हदीस है जिसका मफ़हूम मैंने बताया है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अब आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, आप मतलब आप नहीं काबू कर पा रही हैं, तो आप 2 मिनट के लिए लंबा सा सांस लें, आंखें बंद करें और बैठ जाएं। खड़ी हैं तो बैठी हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। हाँ होता है ये हमारे साथ, हम सब ऐसे ही है कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब वो गुस्सा आ जाता है हमें, लेकिन उसको हमने खुद कंट्रोल करना है। अगर आप ये बात कर रही हैं किसी दूसरे की, कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो खामोशी से इग्नोर कर देंगे, समझें कि उसकी कोई मजबूरी थी इसलिए वो बोल पड़ी, ठीक है। हमारे पास जो इस्लाम है ना, वो एक ज़ाब्ता हयात है, जिसने हमें ज़िंदगी का हर पहलू गुज़ारने का तरीका बताया। बस उससे हमें अमल करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें और पानी पी लिया करें, बैठ जाया करें, लेट जाया करें। जिस भी कंडीशन में है उसका थोड़ा-सा उसका झुकाव वाली कंडीशन में चले जाया करें, ठीक है। जी माशाल्लाह, नेक्स्ट एक्सीलेंटली मैम अभी एक और एक्सप्लेन्ड। दूसरा कोई भी क्वेश्चन भी आदत था। जो है वो कितने अरसे में बदली जा सकती है या ड्रॉप की जा सकती है? अगर आप साबित कदमी से और आप नियत में अगर खलूस है, तो आप बहुत जल्दी बदल सकते हैं, ठीक है। आप मैं ये नहीं कह रही कि 2 दिन में बदल लें, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, आपको 3 महीने भी लग सकते हैं। मतलब ये ड्यूरेशन है आपकी नियत पे। आप चाहें तो अगर अल्लाह ताला हिदायत दे तो आपको एक पल में भी हिदायत आ सकती है, एक पल में भी आप लेकिन ये रब की तरफ से। लेकिन जब आप खुद से कोशिश करते हो ना अपने आप को बदलने की, तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। तो वो तो फिर आपकी देख लें, अब बचपन से हमारी आदतें डेवलप हुई हैं और हम जवान हो गए माशाल्लाह, 20-20 आप 20 साल की होंगी, कोई 24 साल की है। तो 24 साल की आदत एक दिन में तो खत्म नहीं ना होती हैं, उसको थोड़ा-सा टाइम पीरियड लगेगा। आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें और अपने आप को मतलब आप करना शुरू कर दें खुलूस नियत के साथ चेंज अपनी किसी भी आदत को, तो वो इंशाल्लाह सही हो जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? क्या है? मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट जी क्या था हमारी कमेंट? मैं एक सेकंड पढ़ती हूँ ऊपर से, एक सेकंड। मैं मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, नुकसान हमेशा अपना होता है, चीज़ें भी अपनी ही छूट जाती हैं। बहुत बार कोशिश की पर देख चुकी हूँ बट फिर भी आ जाता है, क्या आ जाता है? ये कंट्रोल जो है वो नहीं होता, गुस्सा आ जाता है आई थिंक। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या आ जाता है। आई थिंक अच्छा गुस्सा आ जाता है, छोटी बात पर आ जाता है और एंड उतर भी जाता है जल्दी-जल्दी। अच्छा
जल्दी जाता है। अच्छा जी, अच्छा, अभी गुस्से मैंने की बात मेरा की हुई है पहला इन्होंने। लेसन अगर आप, हाँ जी, अगर मेरा जो पहला सेशन आपने सुना था 7 डेडली इवल्स का, तो ये उसमें से है, ठीक है? ये हमारी फितरत में है और ये शैतान का अमल है, शैतान हमें उकसाता है और हमें आ जाता है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, मैंने भी आपको हदीस के रेफरेंस से बताया है। मेरा ख्याल से जो अहादीस हैं वो कभी भी गलत नहीं है, ख्याल नहीं, मेरा यकीन है बल्कि ईमान है कि वो गलत नहीं होती। आप एक बार उस पे अमल करके देखें। दूसरी बात ये कि शैतान और रहमान, 2 रास्ते हैं शैतान का और रहमान का। आपने देखना है कि आपने कौन-सा चूज़ करना है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, फ़हम दिया है, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, आपको डिसीजन पावर दिया, सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने आपको डिसीजन पावर दिया। आपने क्या डिसाइड करना है उन हालात में, आपकी अपनी थिंकिंग है। आपने जज़्बाती नहीं होना, ठीक है? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपका नफ्स जो है वो आपके साथ है, आपका नफ्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसको कंट्रोल कर लेंगी, आपकी सारी इविल्स जो हमारे अंदर हमारी नेचर में है वो कंट्रोल हो जाएँगी और कर भी सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसी बेस पे है। अगर आप ये कहते हो ना कि मेरे मेरे मुझसे नहीं होता, तो ये ना मानी जाने वाली बात है, ठीक है? आप कंट्रोल करें उसको। अगर आप बोलना चाह रही हैं तो खामोश हो जाएँ। अपने नफ्स को ख़त्म करें ना, अपनी ख़्वाहिश को ख़त्म करें बोलने वाली। अगर आप गुस्से में हैं, कुछ तोड़ने लगी हैं, तो अपने हाथों को मज़बूती से बंद कर लें कि आपने नहीं किसी चीज़ का नुकसान करना, नहीं तोड़नी, ठीक है? अब अगर आपको ये है कि मैंने किसी को, अगर किसी ने 1 गाली दी है तो मैंने 2 गालियाँ दी हैं। आपने एक मैं आपको बताती हूँ, उस दौरान ना आप अपनी ज़ुबान को ना आप ये समझें कि ना मैंने ये अमल करना है कि अपनी ज़ुबान को अपने दाँतों में ले लेना है, यानी मैं बोलूँ ना, इस सेंस में, ठीक है? तो आपको नहीं पता चलेगा कि मतलब मैंने नहीं बोलना, मैंने आज़माया हुआ है ये सारा कुछ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी ज़ुबान जब आपके दाँतों में होगी ना तो आप बोल ही नहीं सकेंगे, ठीक है? आप खामोशी से रहें और आप पानी पी लें, ताउज़ पढ़ लें। इसके अलावा आप बैठे हैं तो वही मैंने आपको बताया था, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ, लेटे हैं तो सीधी साइड की करवट ले लें और दुरूद पाक पढ़ लें। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा है तो दुरूद पाक पढ़ने लग जाएँ, तो आपका गुस्सा जो है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। गुस्सा तो है ही एक ऐसी बीमारी, शैतान तो चाहता ही यही है कि नुकसान कराए, ठीक है? चाहे वो किसी भी तरह से हो, आपने शैतान को हमें हराना है। आप अपना एम रख लें कि हमने शैतान को हराना है, ठीक है? उसको लूज़ कराना है, ठीक है? तो आपने उसको लूज़र बनाना है, आप अपने माइंड में रखें। आपको पता है जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला था ना, तो उसने रब को कहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, हर तरह, हर जगह, हर जहाँ वो जाएँगे मैं उन्हें बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं अपने बंदों की तब तक रहनुमाई करूँगा जब तक वो मेरे साथ या मेरा कहना मानेंगे या मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? तो अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दें, शैतानी आदत जितनी भी बुरी आदतें हैं आपके अंदर से खुद ब खुद खत्म हो जाएँगी, स्पेशली गुस्सा, ठीक है? तो रहमान की माशाल्लाह, बहुत मानें। ज़बरदस्त मैम ने एक्सप्लेन किया। बाकी ये सबक कि आप मैम का है लेक्चर यूट्यूब पे चैनल पे है। वो आप सुन लीजिएगा डेडली इविल्स वाला। जी, आयशा का 7 नेक्स्ट डेडली क्वेश्चन है। इविल्स पे है। जी, बिल्कुल। आयशा जी। का क्वेश्चन है, अगर बेचैनी हो तो इंसान क्या करे? अ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है, ठीक है? आप जो हैं वो दुरूद पाक पढ़ें, अगर आपका दिल बेचैन है, ठीक है? दुरूद पाक पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि आपके सामने मस्जिद नबवी है या आप मस्जिद नबवी के सामने बैठ के दुरूद पाक पढ़ें, ये तसव्वुर करें, ठीक है? अगर ये तसव्वुर करना मुश्किल है तो आप 2 नफ़ल नियत करें। अल्लाह ताला, आप ऐसे करें कि अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सामने से देख रहे हो, आपने जो है वो नफ़ल पढ़ना शुरू कर देने हैं, सजदा करना है तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे रब आपके सामने बैठा है। फिर जब दुआ माँगनी है तो बिल्कुल ऐसे कि रब आपको सुन रहा है आपके जाए-नमाज़ से। तो आपने सब कुछ अल्लाह ताला के सामने रो के बयान कर दें। बेचैनी जो है वो होती तभी है जब हमारी ज़ात में हमारी परेशानियाँ या हमारे गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो वो रब के सामने ही रोया जाता है। मैंने अभी कहा कि दुनिया के सामने रोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको सुकून भी मिल जाएगा, आपको ताकत भी मिलेगी, रब हौसला भी देगा, आपको चैन भी देगा इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। बेशक अल्लाह नेक्स्ट ताला के ज़िक्र में सुकून है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछिए। जी। जी, जी। जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सलीम का है, क्या तेज़ मिज़ाज लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं?
نہیں یہ میں نے نہیں کہا، لیکن آپ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ نے میں نے اس دن کہا تھا کہ قرآن پاک میں ہے قولم معروفہ، اچھی بات کو تیز مزاج کے لوگ نا اکثر مطلب ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ دل سے لگ جاتی ہے وہ بات. تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، برے نہیں ہوتے. رب کی مخلوق کوئی بھی بری نہیں ہے، ہم نے برا یا اچھا اپنے آپ کو خود بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا وہ بہت اچھا بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہترین طریقے سے تخلیق کیا رب نے ہمیں. تو ہم کیوں اپنے آپ کو برا کہیں؟ ہمیں تو اپنے آپ کو برا کہنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کوئی برائی ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسیژن پاور رب نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، زندگی موت رزق مین چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ دی، لیکن آپ کی ڈیسیژن پاور آپ کا نفس آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. چاہے تو اس کو صحیح بنا لیں، چاہے تو اس کو غلط بنا لیں، برائی کے راستے پہ چلا لیں، چاہے تو اچھائی کے راستے پہ بنا لیں چلا لیں اس کو. یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا فطرتاً. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ اور کسی کا کوئی کوشچن؟ چلیے امید ماشاء کرتی ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. جو بھی جی سنا جی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل میرا کرنے کی ایک کوشچن توفیق دے ہمیں. ہاں جی ہاں جی. جی جی میرا ایک کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جلد بازی میں بہت سے غلط ڈیسیژنس کرتے ہیں، اور وہ جلدی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناصبرے ہوتے ہیں. وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسکیجول بھی کر لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کہ بس ساری چیزیں جلدی ہو جائیں، اور بے صبرے پن میں وہ کچھ اپنا نقصان کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل. سم ٹائم میں بھی ایسے کر جاتی ہوں. یہ بات نہیں کہ میں ان سب چیزوں سے معاورہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بے صبرا اور جلد باز ہے. یہ لفظ استعمال کیے. ٹھیک ہے، تو جب رب نے کہہ دیا نا تو میری یہ بات کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ہمیں جھٹلا نہیں سکتی اس بات کو. انسان کے اندر یہ عنصر ہے تو رب نے کہا ہے نا، رب نے خود ڈالا ہے یہ عنصر. بس اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. نہیں کرنا چاہیے ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ. اگر ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا بھی ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے لیں. آپ نے اگر کوئی فیصلہ اپنی زندگی میں لینا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غلطی کرنے جا رہے ہو تو رک جائیں. ہمیں پتا ہوتا ہے یار ہم غلط، اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے کر لیا، ہمیں بعد میں ریئلائز ہوا نہیں. ہمیں پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم اسے وہیں روک دیں تو دیٹس گڈ. اگر کر دیتے ہیں تو نفس کی تکمیل کرتے ہیں اور پھر ہمیں خسارہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں عزت نہ ہوتا ہے. صبر کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو صبر کر لیں تو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، وہ رب خوش بھی ہوگا، ہمارا فائدہ بھی ہوگا. نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. جی جی اور بالکل درست. ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بہت سی میں نے ایسی گرلس کو دیکھا ہے اپنے سوشل سرکل میں کہ وہ ان کو جب وہ علیحدگی میں بات کرتی ہیں، ان کے ویوز جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اپنی مدر سے بات کرنی ہے تو وہ بہت شاؤٹ کریں گی، بہت زیادہ شاؤٹنگ کریں گی اپنی بات منوانے کے لیے. اور اس میں ایک پازیٹیو پہلو ہوگا. وہ جو مدر بات نہیں مان رہی، وہ اپنے اینڈ پہ لڑکی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی مدر کی بات منوانا اپنی مدر سے چاہ رہی ہے اپنی بات. تو وہ سائڈ پہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی مدر کا بہت احساس ہے، یا مجھے اپنے بڑوں کا بہت احساس ہے، وہ میری بات نہیں سنتے. گرلز میں آج کل کی جو ہے جنریشن، اس کی اگر بات کریں، اور پھر خاص طور پہ خصوصی طور پہ میں لڑکیوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ مطلب میں نے لڑکیوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ آج کل کے دور کے مطابق پیرنٹس نہیں ہے، جنریشن گیپ ہے. اس کو جنریشن گیپ کنٹینیوس آ رہا ہے آگے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھ رہے اور ہم شاید اپنے پیرنٹس کو نہیں سمجھ رہے. تو ایسی لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو والدین کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں. اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں تو والدین کو بھی کہا گیا کہ اولاد کے یہ فرائض ہیں. والدین کو خوش اسلوبی سے وہ نبھانے چاہیے. ٹھیک ہے، جس میں ان کی اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، اچھی پرورش ہے، اور پھر اچھی جگہ ان کا بیاہنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے گھروں کو آباد کرنا ہے.
اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری والدین ہماری بات نہیں سن رہے، اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جنریشن گیپ آلویز رہتا ہے، لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس چیز سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ گزر کے گئے ہوتے ہیں ہماری ایج سے، ہماری والی مطلب جس عمر میں ہم ہیں یا ہمارے ماحول سے، یا وہ سارا کچھ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ خاموش ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس ہماری بات نہیں مان رہے، انہیں ریزلٹ پتا ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہماری بچی کیا پتا کوئی غلط کام نہ کر دے یا اس کا غلط انجام نہ ہو جائے، تو وہ ڈرے ہوتے ہیں. مطلب جو کچھ وہ ایکسپیرینس کر کے آتے ہیں، جو سیکھا ہوتا ہے نا، ایک تو ریزن یہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو بچیاں ہیں نا آج کل کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم ہی بڑی ہیں، ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم آج کل کی جو جنریشن ہے نا، بے صبری بہت ہے. پہلے زمانے کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ذرا صبر کر جاتی تھی، یار اماں نے نہ کہہ دیا تو نہیں ہے، مطلب بیٹھ جائے. آج کل ہوتا نہیں، کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا، تو ہم نے منوانا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں طرف سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو فرض ہیں وہ اپنے فرائض ادا کریں، جو ہمارا فرض ہے وہ ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہی ماں مانے، ماں نے نہیں کہہ دیا جو میں کہہ رہی ہوں وہی میری بیٹی مانے. تو دونوں کو سمجھنا ہے سچویشن کو، ٹھیک ہے. جی بالکل. ایک کوشچن آیا ہوا ہے آنسا کا کہ بعض اوقات دل بہت اداس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیوں اداس ہے. یہ بیٹا میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آنسر ہے یا جس کا بھی ہے، یہ اداسی جو ہے نا وہ ایک دم نہیں آتی. ہمیں نہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہ چلے نا ہم اداس کیوں ہیں، تو ہمیں ہماری روح کو جو ہے نا، ہماری جو اسپرچل ہماری جو ویکنیس ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، روحانی کمزوری بہت زیادہ ہم میں ہو چکی ہوتی ہے. ہماری روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہوتی ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں. تو اداس ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں، آپ کی روح کو طاقت ملے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور آپ دوبارہ سے حساس اور بشاش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جی بالکل. ماشاء اللہ. اور کسی کا کوشچن ہے؟ صبا خورشید آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ یس میم. السلام جی جی علیکم. کیجیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میم ایسا ہے کہ نا ایک انکل ہیں جاننے والے ہیں نا، تو وہ نا اسٹریٹ فارورڈ ہیں، مطلب ان کو اگر کوئی بھی